آپ کے پاس کتنے امپلائیز ہیں جی اماد بھائی؟ مجھے بھی ہمارے پاس 30 کے قریب امپلائی ہیں. 30 امپلائیز ہیں. ان کا میں برانڈ نیم بتا دیتا ہوں جی, BUstore.pk. شروع سے اپنا برانڈ لانچ کیا تھا یا پہلے کسی کی پروڈکٹ سیل کر رہے تھے, کیا سٹوری ہے؟ اچھا مجاہد بھائی, شروع سے تو اپنے برانڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایون میں آپ کو کہا کہ ای کامرس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو تب تک ہمارے ذہنوں میں یہی تھا کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائیں گے, دوست احباب رشتہ دار اسٹیٹس دیکھیں گے, ہمیں آرڈر کیا کریں گے. تو یہ آن لائن ہوگا. ہاں یہ آن لائن ہے. تو ایک ہی بات یہ تھی کہ ہم ایک پروڈکٹ لے کے آتے تھے 1000 روپے کا, ہم ری سیلر کو پکڑاتے تھے 1050 کا. ری سیلر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پروڈکٹ 2000 کا سیل کر دیتا تھا. ٹھیک. تو دوبارہ ان سے منگوائے, الحمدللہ وہ ایک چیز پھر نکلی, اور ایسی نکلی کہ پھر ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر ہمیں ای کامرس کا وہ جو سرا ڈھونڈا کرتے تھے نا, وہ سرا مل گیا. اچھا, یہ اپنا برانڈ لانچ کرنے کا بیسیکلی ہمیں خیال تب آیا تھا کہ ہم ایک پروڈکٹ 1000 کی سیل کر رہے ہیں, کوئی XYZ اس کو 500 کی لگا دیتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم اس روز کی چیز سے تنگ آ گئی. ایک برانڈ BUstore.pk کے نام سے 2 باتیں آفر کر رہا ہے: الاؤ ٹو اوپن اینڈ ریٹرن پالیسی, ریٹرن اینڈ ایکسچینج پالیسی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈیجکس پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈیجکس مارکیٹنگ سولوشنز ای کامرس سے ریلیٹڈ تمام طرح کی سہولیات, جس میں آپ کی مارکیٹنگ, آپ کا برانڈ سیٹ اپ اور اس کے علاوہ ای کامرس سے ریلیٹڈ تمام ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے. آپ اگر ای کامرس میں آنا چاہ رہے ہیں یا ای کامرس میں آلریڈی کام کر رہے ہیں تو آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس چینل پہ یا اس پلیٹ فارم پہ آپ کو تمام طرح کی رہنمائی ملے گی, اور مکمل ایک انٹروڈکشن اور مکمل بریف گائیڈنس آپ کے سامنے ہم رکھیں گے, تاکہ آپ کے بزنس کو ایک پروفیٹیبل وینچر میں کنورٹ کیا جا سکے. ای کامرس سے جڑے ہمارے آج کے مہمان عماد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے اپنے ای کامرس کے سفر کا آغاز آج سے 3 سال پہلے کیا, اور الحمدللہ آج ایک سکسیزفل پروفیٹیبل ای کامرس سیٹ اپ میں آ چکے ہیں, اور بڑے زبردست ان کے پاس سٹوری ہے یوتھ موٹیویشن کے حوالے سے, اور آپ کو ای کامرس کے حوالے سے ایک مکمل رہنمائی بھی فراہم کریں گے کہ کیسے ایک نوجوان جو ای کامرس میں آنا چاہ رہا ہے وہ ای کامرس کی طرف آئے, اور اس سے کیا بینیفٹس ہیں جو وہ حاصل کر سکتا ہے, اور اس میں کیا سٹیپس ہیں جن کو اس کو فلفل کرنا چاہیے ٹو رن اے سکسیزفل بزنس. جی عماد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم مجاہد بھائی, بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا اور موقع دیا. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام. آپ سب سے پہلے اپنا ایک سیلف انٹروڈکشن کرائیں گے ای کامرس سے ہٹ کے, کہ آپ کیا کرتے ہیں یا کیا کر رہے تھے اور کیسے آپ اس فیلڈ کی طرف آ گئے. مجاہد بھائی, بیسیکلی اس فیلڈ سے نہ کوئی تعلق تھا اور نہ اس کے بارے میں کوئی اتنی خاص انفارمیشن تھی. ایک حادثہ تھا اس فیلڈ میں آنا. ایجوکیشن میں اپنی کر رہا تھا, جو میری FSC وغیرہ ہے, اس کے بعد یونیورسٹی کے ساتھ میں بزنس کرنے لگ گیا تھا, لیکن وہ ایک آف لائن بزنس تھا, اس میں آن لائن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. اور یونیورسٹی میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا, دین فردر میں نے اس میں MPhil اس کو کنٹینیو کیا. MPhil کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پرانا بزنس تھا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا اور اس کو ختم کرنا پڑا. پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارا بزنس ہے اس میں ہم 2 لوگ پارٹنر ہیں, اور 2 لوگ ہم نے اس کو مل کے سٹارٹ کیا. دوسرے بابر جو ہیں وہ بھی آلریڈی بزنس کر رہے تھے, ان کا بھی ای کامرس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن ان کے بھی 1-2 بزنسز تھوڑے سے فلاپ ہوئے. تو ہم لوگ 2021-22 کی بات ہے, ہم مل کے بیٹھا کرتے تھے دونوں, اور یہ سوچتے تھے کہ یار یہ لوگ آن لائن کرتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ تھا کہ آن لائن ہوتا کیا ہے, بزنس کیا ہوتا ہے.
تو کیوں نہ ہم بھی کچھ تھوڑا سا آن لائن کریں. لیکن یہ نہیں بالکل بھی آئیڈیا تھا کہ آن لائن کو کیا کرنا ہے, پروڈکٹ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے جو اس کو لا کے سیل کیا جاتا ہے, تو اس چیز کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا. مطلب آپ کو سوشل میڈیا سے یا ڈفرینٹ جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ باقی نوجوان بھی ہمارے ابھی بھی دیکھتے رہتے ہیں, یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے یا فیس بک کے پلیٹ فارمز ہیں, بس کہانیاں نظر آتی ہیں, ای کامرس ہے, آن لائن ارننگ ہے, اس طرح کے آپ کو بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ کچھ موٹیویشن نظر آ رہی تھی؟ بالکل اسی طرح سے تھا. تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ ای کامرس میں آنے سے پہلے کا تو یہی تعارف تھا کہ ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہم لوگوں نے دونوں نے, اور آف لائن بزنس کیا. لیکن بات وہی ہے کہ جیسے اب آپ نے کہا کہ کہانیاں تھیں, سرا نہیں مل رہا تھا کہ کہاں سے ڈور کو پکڑا جائے اور کون اس طرف لے کر آئے گا, کون اس طرف لے کے آئے گا. ایک الجھن تھی, الجھی ہوئی ڈوریں تھیں سامنے, اس کا کوئی سرا نہیں تھا, زگ زیگ تھی. تو بیٹھتے تھے ہم دونوں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ یار چلو کچھ نہ کچھ سرا ہاتھ لگے گا, لیکن سامنے نظر نہیں آتا تھا کہ سرا کیسے ہاتھ لگے گا. تو آخر کرتے کرتے ہم لوگوں کی ڈسکشن اور سارا کچھ کرتے ایک دن ہم لوگوں نے اسٹیپ لیا, اور پھر وہاں سے کچھ ای کامرس کا ہم نے آغاز کیا. نیئرلی آپ جس ٹائم کی بات کر رہے ہیں مات بھی, یہ کووڈ کے نزدیک کا کوئی ٹائم پیریڈ, کووڈ کے بعد 2022 کی بات کر, پوسٹ کووڈ آپ بات کر رہے ہیں. بالکل. کووڈ کے دوران تو جناب ایک ہائپ بہت اوپر چلی گئی تھی نا, کہ جی ہر بندہ سوچ رہا تھا کہ یار ڈیورنگ کووڈ سب کچھ بند ہوا ہے, تو وہ لوگ بڑے خوش تھے جن کا آن لائن کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق تھا. تو اس طرح کی بہت ساری سٹوریز نکل کے آ رہی تھیں. اب آپ یہاں تک تو سوچ لیا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, آن لائن کی طرف آنا ہے. ہاؤ یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ یور اون برانڈ؟ کیسے آپ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ یار اپنا برانڈ لانچ کریں, یا شروع سے اپنا برانڈ لانچ کیا تھا یا پہلے کسی کی پروڈکٹ سیل کر رہے تھے, کیا سٹوری ہے؟ اچھا مجاہد بھائی, شروع سے تو اپنے برانڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایون میں آپ کو کہا کہ ای کامرس کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, جسٹ ایک حادثہ تھا. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے نا, وہ یہ زندگی کے حادثے ہوتے ہیں. بعض حادثے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے دیتے ہیں کہ جو آپ کو یہاں سے یہاں پہنچا دیتے ہیں, اور اس سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو ہم دونوں بھی کچھ اس طرح کی مشکلات سے گزرے, اور اس کے بعد یہ تھا کہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کچھ سرا ہمارے ہاتھ لگ جائے, اور ایک دفعہ ایک رستے پہ چلنے لگ جائیں تو آگے رستے پھر کھلتے رہتے ہیں. تو اسی طرح ہوا, ہم جب یہ ڈسکس ہوتے رہتا تھا ہمارے درمیان کہ کچھ آن لائن سٹارٹ کریں, تو ایک دن ہم دونوں نے ہمت کی کہ جاتے ہیں مارکیٹ اور کچھ آن لائن کے لیے لے کے آتے ہیں. اور وہ جو کچھ ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ کپڑے ڈیسائیڈ ہوئے تھے. صحیح, کلودنگ کی طرح. ہاں جی, کلودنگ کی. وہ کیوں ہوئے تھے وہ آج مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم ہم نے یہ فیصلہ کیوں لیا تھا. بس شاید اس کی بھی کوئی آپ نے دیکھی ہو موٹیویشن, شاید بس ایک حادثاتی طور پہ ہم نے, اب یہ تھا کہ بھی کپڑے لیے کہاں سے جائیں. تو بابر نے کچھ تھوڑی سی ورکنگ کی, اور اس نے کہا یار فیصل آباد مارکیٹ ہے, فیصل آباد چلتے ہیں. پاکستان کا جو مانچسٹر ہے, زندگی میں آج تک ہم لوگ فیصل آباد نہیں گئے تھے. بہرحال ہم نے جمع پونجی اپنی اٹھائی اور فیصل آباد چلے گئے. اب تو تب تک ہمارے ذہنوں میں یہی تھا کہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائیں گے, دوست احباب رشتہ دار اسٹیٹس دیکھیں گے, ہمیں آرڈر کیا کریں گے. تو یہ آن لائن ہوگا. ہاں یہ آن لائن ہے. تو یہ بعد میں جا کے راز افشا ہوا کہ آپ بزنس سٹارٹ کریں گے تو باہر کے لوگ آپ سے پرچیز کریں گے, دوست احباب نے نہیں کرتے, کسی نے پرچیز, نہ ہی انہوں نے پروموٹ کرنا ہے, نہ ہی انہوں نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے. تو کپڑے لے کے آگے کچھ دن ہم اسٹیٹس لگائے, دیکھا جی کوئی اس کا تو کوئی آؤٹ نہیں ہو رہا. خیر زبردستی ہم نے کچھ 8-10 سوٹ سیل کر ہی دیے, اور زبردستی سیل کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یار یہ ہم سٹاک غلط لے آئے ہیں, ابھی تو آگے سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں. پھر تھوڑی بہت جمع پونجی کی اور چلتے ہیں فیصل آباد جی, سردیوں کا سٹاک لے کے آتے ہیں. صحیح. کچھ تھوڑا سا ناؤ ہو جو ہے, تو کچھ تھوڑا سا ہمیں معلومات بھی ہو گئی تھی کپڑے کے بارے میں. وہاں پہ گئے تو جس بندے سے ہماری ملاقات کا ٹائم سیٹ تھا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کہ مصروف تھا. تو میرے پاس ایک نمبر تھا فیصل آباد کے, ایک ہمارے دوست ہیں ان کا, مطلب اس سارے واقعے سے 3 سال پہلے میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا تھا, ملاقات کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا یار یہ 1 گھنٹہ 1.5 وہ بندہ لیٹ ہے, ہم یہاں پہ کیا کریں گے. اس کو کال کی کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اس نے کہا یار میرا سیٹ اپ یہاں سے 15-20 منٹ کے فاصلے پہ, آپ لوگ آ جائیں. میں اور بابر دونوں اسی کے پاس چلے گئے. ہم نے کہا چل چائے وائے پیئیں گے, ٹائم پاس کر کے واپس کپڑے لینے, کپڑا ہی لے کے جائیں گے. وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ان کے پاس کافی آرٹیکلس تھے, کاسمیٹکس تھی, پرفیومس تھیں. اب ہم پرفیومس کو دیکھ رہے ہیں, بڑی اچھی اچھی پرفیومز ہیں.
تو بابر نے مجھے کہا یار یہ پرفیومز بڑی اچھی لگ رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ سیل ہوں گی. اور میں نے اس بات سے اس سے اختلاف کیا. میں نے کہا یار ابھی تھوڑا سا ناؤ ہاؤ ہوئی ہے ہمیں 8-10 آرڈر کپڑے کے بارے میں, اب یہ ایک نئی فیلڈ کی طرف کیسے ہم نکل سکتے ہیں, یہ بڑا رسک ہے. تو بابر کی ایک یہ خاص بات ہے کہ وہ رسک بڑے آنکھیں بند کر کے لے لیتا ہے, اور یہ بزنس کے لیے بہت اچھی بات ہے. اگر آپ رسک نہیں لیتے تو وہ آپ وہیں پھنسے رہتے ہیں. اس نے مجھے کہا یار یہ پرفیومز مجھے لگتا ہے کہ سیل ہوں گی. یہاں میں ایک نقطہ ایڈ کر دوں کہ رسک اچھی چیز ہوتی ہے, رسک مینیج کرنا بھی بزنس کے لیے بڑی اچھی چیز ہے, لیکن کیلکولیٹڈ رسک ہونا چاہیے. اسی طرح آپ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ دریا کی گہرائی آپ 1 پاؤنڈ سے ناپیں, 2 پاؤنڈ ڈالیں گے تو اگر گہرا ہوا تو نکل جائے, تھوڑا سا وہی کیلکولیٹڈ ہے. تو بہرحال ہم دونوں میں یہ بحث مباحثہ لگا ہوا تھا کہ لیں نہ لیں. اس کا موقف تھا کہ لیا جائے. میں کہہ رہا تھا کہ یار یہی تھوڑی سی انویسٹمنٹ کپڑوں پہ دوبارہ کر لیتے ہیں. لیکن آخر ہمارا اس پہ اتفاق ہوا کہ ہم تھوڑا سا یہ سٹاک بھی اٹھا لیتے ہیں. اب یہ سٹاک بھی اٹھا کے لے کے آگے, مطلب اب آپ کے پاس 2 پروڈکٹس ہو گئے, 2 پروڈکٹس ہو گئے, کلودنگ پلس پرفیومز. اب یہاں پہ آئے, واپس آئے اپنی جگہ پہ, تو 2-3 دوست احباب تھے, ان سے رابطہ کیا. وہ ایز اے ری سیلر کام کرتے تھے. تو ان کو کہا یار یہ پہلے کپڑے تھے, پرفیومز بھی لے آئیں آپ, ساتھ یہ بھی سیل کریں. تھوڑی بہت انہوں نے سیل کر کے ہمیں دے دیں. لیکن ہم جو ایک سوچ لے کے بیٹھے تھے کہ یار آن لائن چیزیں سیل ہوتی ہیں, وہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یار یہ تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو پاز دلواؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم جس ایریا میں گئے, اور یہ ایریا کون سا ہے جہاں پہ آپ اب رہائش پذیر ہیں یا جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کا نالج ضروری ہے کیونکہ میں آگے اس کو ریلیٹ کروں گا. بیسیکلی مجاہد بھائی ہم لوگ مانسیرا کے ایک چھوٹے سے گاؤں بیرکنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. بیرکنڈ مانسیرا, ہاں جی. اور بیرکنڈ شاید بہت سے لوگوں نے سنا ہوا بھی نہ اس کا نام. مانسیرا سنا ہوا ہے, ایبٹ آباد مانسیرا یہ سنا ہوا. مانسیرا ڈسٹرکٹ بلکہ میں کہوں گا ہمارا ڈویژن ہے ہزارہ. ٹھیک ہے. اس پورے ہزارہ کا ای کامرس ایک طرف اور چھوٹے سے بیرکنڈ کا ای کامرس ایک طرف ہے, بلکہ ہزارہ کا پھر بھی اس کو میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو چھوٹا سا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ کچھ لوگوں نے اسٹارٹ کیا ای کامرس, اور لوگوں کے سامنے پھر ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا, اور اب بہت سے لڑکے, بہت سے بچے وہاں پہ ای کامرس سے ریلیٹڈ ہیں. چلیں, بہت اچھا. آپ نے ابھی سنا کہ مانسیرا شہر کے بھی نہیں, مانسیرا شہر کا ایک ذیلی علاقہ بیرکنڈ جہاں سے یہ بلانگ کرتے ہیں. تو اب ہم واپس اپنی سٹوری کے اوپر آتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس 2 پروڈکٹس ہو گئی اور آپ نے ری سیلر کو کچھ پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے دے دیں. تو انہوں نے تھوڑی بہت تو سیل کی, لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں یہ تھا کہ یار یہ تو زیادہ پارسل بھی جاتے ہیں اور پارسل کوریئر کے تھرو بھی جاتے ہیں, تھوڑا بہت پتہ چلنے لگ گیا ادھر ادھر سے, لیکن ہمارے پارسل تو یہ ری سیلر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہم ایک پروڈکٹ لے کے آتے تھے 1000 روپے کا, ہم ری سیلر کو پکڑاتے تھے 1050 کا. ری سیلر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ پروڈکٹ 2000 کا سیل کر دیتا تھا. ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے تھے یار پیسے ہمارے, اسٹرگل ہماری, ہمیں 50 روپے بچ رہے, یہ جو ہے تو 950 روپے لے کے گھر جا رہا ہے. تو یہی چیز ہم کیوں نہ کریں. لیکن اب وہی بات ہے کہ ای کامرس کا نہیں سمجھ آتا تھا. ٹھیک. تو وہیں پہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا پتہ چلا کہ یار وہ کچھ مارکیٹنگ ایجنسی چلاتے ہیں, وہ ایڈ ویڈ چلاتے ہیں. انہوں نے کہا یار آپ میری تھوڑی سی سنیں, کپڑے اٹھائیں سائڈ پہ, پرفیومز کو لائیں آگے. اب پرفیومز کو ہم لے کے آگے, اور انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا آپ میری اگر مشورہ مانتے ہیں تو کپڑے کو تھوڑے ٹائم سائڈ پہ کریں, پرفیومز کو ٹرائی کرتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار, ابھی ہمیں تو کوئی مقصد تو نہیں نظر آ رہا, آپ جس طرح سے آپ کو آن لائن ارننگ پرپز ہے, آپ کسی بھی طرح کر. اب انہوں نے کہا یار یہ ہمارا پروڈکٹ ہو گیا ڈیسائیڈ, اب ہم نے اس کا ایڈ بنانا ہے, کریٹو بنانا ہے. میں نے کہا وہ کس طرح سے؟ کہا جی آپ ویڈیو کے سامنے آ سکتے ہیں, یا پھر میں کوئی بندہ ہائر کرتا ہوں آپ کے اینڈ سے, وہ آپ کو ویڈیو بنا کے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں یار, کیمرے کے سامنے بول لیں گے, کسی اور کو کیا ہائر کرنا ہے. تو وہ اگلے دن آئے, ویڈیو شوٹ کی, ایڈ کیا, اس کا چلایا, اور الحمدللہ ہمارا نیکسٹ ڈے جو تھا نا, وہ ہماری 20-25 پرفیوم سیل آؤٹ ہو چکی تھی. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں, جو کنٹینٹ انہوں نے بنایا ویڈیو کے سامنے آ کے, یہ ہم اکثر کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی ریئل پروڈکٹ کو خود دکھائیں گے نہیں, UGC کہا اس ٹرم کو ٹیکنیکلی UGC کہا جاتا ہے, یوزر جنریٹڈ کنٹینٹ. آپ اٹھاتے ہیں کنٹینٹ, چائنا کی پروڈکٹ اٹھائی, چائنا کا کنٹینٹ اٹھایا اور بولتے ہیں جی آرڈر نہیں آ رہے. آپ اٹھاتے ہیں جی آن لائن ڈاؤن لوڈ کیا, اپنی تھوڑی سی تکلیف نہیں کی. آپ جب تک کسی بھی کنٹینٹ کو ٹائم نہیں دیں گے, کسی بھی کنٹینٹ کے اوپر خود اپنی ان پٹ نہیں دیں گے, فزیکلی وہ پروڈکٹ ریئل فارم میں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی, اور آپ اس کو اپلائی کر کے نہیں دکھا رہے ہوں گے,
پرفیومز کے کیس میں، کاسمیٹکس کے کیس میں، یا آپ گیجٹس کے کیس میں یہ بھول جائیں کہ آپ یہ چیز بیچنے والے ہیں. بک جاتی ہیں لیکن اس میں ریشو بڑی کم رہے گی. تو انہوں نے UGC کانٹینٹ بنایا اور یہ بتا رہے ہیں کہ جی سیکنڈ فیز میں جو ان کا کلودنگ کے بعد آیا پرفیومز والا، اس میں 20 to 30 پارسلز آپ کے نکل گئے. وہ جو پیس آپ لائے ہوئے تھے وہ سارے آپ نے سیل کر دیے. یہاں سے آگے ہماری اور بڑی مشکل شروع ہو گئی کہ ٹوٹل انویسٹمنٹ ہی یہ تھی، اب کیا کریں؟ اگلا سامان کہاں سے؟ اب کوریئر کا یہ رول ہے کہ جو ای کامرس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ جب نیا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں COD کا، تو اب تو کم کر دی انہوں نے، ہفتے بعد پیمنٹ کر دیتے ہیں، اس ٹائم 15 دن بعد. کئی کمپنیز ہفتے میں 2 دفعہ کر رہی ہیں. ہاں مطلب نئے اکاؤنٹ پہ. ٹھیک ہے. نئے اکاؤنٹ پہ یہ تھا نا کہ ہفتے میں 2 دفعہ نہیں، آپ نے آج نیا اکاؤنٹ کھولے، آپ نے آج پارسل بھیج دیا، آپ کی پیمنٹ 1 ہفتے بعد ہے، اس ٹائم 15 دن بعد آتی. ٹھیک ہو. اب پھر جو ہمارے دوست جن سے وینڈر جن سے ہم نے اسٹاک اٹھایا تھا، انہوں نے بھی بڑا ہمیں اس ٹائم پہ سپورٹ کیا، اللہ ان کو خوش رکھے. انہیں ہم نے کال کی اور انہوں نے کہا یار یہ سین ہو گیا، اگر آپ تھوڑا سا سپورٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ اسٹاک نکلے گا. ٹھیک ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کتنے پیس چاہیے میں بھیج دیتا ہوں، آپ 2-4-5 دن بعد پیمنٹ کر دیجیے گا. تو دوبارہ ان سے منگوائے، الحمدللہ وہ ایک چیز پھر نکلی، اور ایسی نکلی کہ پھر ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر ہمیں ای کامرس کا وہ جو سرا ڈھونڈا کرتے تھے نا، وہ سرا مل گیا. کاروبار شروع کر دیا، ساتھ جاب چل رہی ہے. جاب کب چھوڑی؟ کاروبار کہاں تک پہنچا؟ کب آپ کو لگا کہ جاب چھوڑ دینی چاہیے؟ پھر میں نے اپنی تعلیم وغیرہ مکمل کی، الحمدللہ MPhil پولیٹیکل سائنس میں نے کیا ہوا ہے. تو پھر یہی ایک ٹائم پہ سوچ ہو گئی تھی کہ یار اب جو تعلیم مکمل کی ہے اس کو لے کے جاب والا راستہ ہی کیا جائے. لیکن وہ جو پچھلے 8-10 سال سے بزنس سے ریلیٹ ہونے کی وجہ سے جو بزنس کے جراثیم اندر آ گئے تھے نا، مطلب بیک آف دا مائنڈ آپ کی وہ جاب میں ٹکنے نہیں دے رہے تھے. دل نہیں لگتا. ہاں دل بھی نہیں لگتا تھا، اور تھوڑا سا وہ دماغی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزاد بنایا ہوا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹ کرے کہ یہ کام اس طرح سے کرنا. یہ نہیں کہ میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے انداز میں کام کروں گا. بھی وہ ڈکٹیشن مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. جاب ہیو سرٹن لمیٹیشنز، اس میں ظاہری بات ہے جو جاب آپ کو دیتا ہے امپلائر ہوتا ہے، اس کے اپنے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ فلفل کرنا ہوتی ہیں. بزنس آپ کو ایک فری ہینڈ دے دیتا ہے، آپ کو تھوڑی سی فریڈم دے دیتا ہے کہ آپ جب چاہیں جس طرح کا چاہیں سوچ بھی سکتے ہیں، اور اس سوچ کو آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. وہی بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سننے والے ان کو ایک نصیحت کی کہ آپ نے جاب ایک دم نہیں چھوڑنی، لیکن میرا الٹا کیس تھا، میں نے ایک دم چھوڑ دی. ہاں لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو جو ہے تو بڑا اچھا رکھا ہمارے لیے. ڈو یو ریکمینڈ دا سیم؟ بابر نے بھی پھر موٹیویٹ کیا، میرے پیرنٹس نے اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے ہیں، میری مسز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگوں کو اگر لگ رہا ہے کہ یہ بزنس کنٹینیو ہوگا تو جاب کوئٹ کر دیں. اینڈ یو آر سیلنگ دی پرفیومس. اور جو آپ کے فیصل آباد کے کولیگ تھے، دوست تھے، ان کی طرف سے آپ کو اسٹاک آ رہا تھا. اور اس ہمارے بزنس اسٹارٹ کی ہارڈلی 2 months ہوئے تھے اس. ٹھیک ہو گیا. لیکن چیزیں ڈسٹرب ہو رہی تھیں نا، تو یہ کہ تھوڑا بہت فیوچر نظر آ گیا تھا. تو آخر وہ مشکل فیصلہ میں نے اٹھایا، اور اس پہ یہ نہیں کہ میں کہوں گا کہ میں نے وہ مشکل فیصلہ لیا، اس میں میں نے پورا ڈسکشن کر کے میرے پیرنٹس کی سپورٹ تھی، بابر کی بڑی سپورٹ تھی. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہم لوگ مجاہد بھی سیلف میڈ لوگ ہیں. مجھے اس ٹرم سے بڑی چڑ ہوتی ہے، یار سیلف میڈ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے، پیچھے پوری داستان ہوتی ہے. اگر آپ کہیں تو بہت بڑی داستان ہوتی ہے. ہر گزرنے والا آپ کی اس سٹوری میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہم بھی کبھی بھی سیلف میڈ نہیں رہے. میرے اس جاب چھوڑنے کے ڈیسیژن کے پیچھے بہت بڑی سپورٹ تھی، میرے گھر کی سپورٹ تھی. کسی کا ہاں کہہ دینا، کسی کی تھپکی، کسی کا اشارے سے ایسے اوکے کہہ دینا، یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اب بیسیکلی ہم تھوڑا سا موٹیویشن فیکٹر کی طرف آ جاتے ہیں کہ when you have decided, when both of you, Babar and you, decided کہ یار پرفیوم تو بیچ رہے ہیں، آ بھی رہا ہے سامان، تھوڑی سی آمدن بھی ہونا شروع ہو گئی ہے، اپنا برانڈ لانچ کیا جائے. اچھا، یہ اپنا برانڈ لانچ کرنے کا بیسیکلی ہمیں خیال تب آیا تھا کہ جب انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کو سہارا دینا اور کندھا دینا کم اور ٹانگیں کھینچنا زیادہ ہے. تو جب ہم پرفیوم سیل کر رہے تھے تو مارکیٹ میں کمپٹیشن بن جاتا ہے. اس کمپٹیشن میں یہ ہوتا تھا، ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا. ہم ایک پروڈکٹ 1000 کی سیل کر رہے ہیں، کوئی XYZ اس کو 500 کی لگا دیتا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم اس روز کی چیز سے تنگ آ گئے، یار یہ ہم 100-50 پیس اٹھا کے لائیں،
10 بیچیں, تھوڑا بہت پروفٹ آئے, باقی جو ہے تو ریٹ ہی خراب ہو. اچھا, اوریجنل کے ساتھ کاپیز بھی سیل ہو رہی ہوتی ہیں؟ بہت زیادہ سیل. مثال کے طور پہ آپ جو چیز 1000 کی بیچ رہے ہیں, اگر اگلا بندہ اس کو 500 میں بیچ رہا ہے تو وہ 500 کی اوریجنل جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں بیچ سکتا. کاپی سیل کر رہے ہیں. کاپی کی بھی کتنی مطلب ڈیگریڈڈ فارم ہوتی ہے وہ. لیکن مجاہد بھائی کسٹمر تک جاتے جاتے کسٹمر کو ہوش تب آتا ہے جب پروڈکٹ اس کے ہاتھ میں آتی ہے نا. بیسیکلی تو ایڈ میں کمپیٹ ہم نہیں کر پاتے کہ جب کسٹمر دیکھتے ہیں یار ان کا ایڈ آپ زیادہ مزے کا ہوتا ہے. وہ نہیں, پرائس جو مزے کی ہوگی, ہم 1000 کی سیل کر رہے ہیں, وہ 500 کا سیل کریں گے, تو کسٹمر کے لیے تو سب سے مزے کی چیز ہی یہ کہ یار ہاف پرائس میں چیز سیم مل رہی ہے. تو سیم تو ویڈیو میں دکھائی گئی ہے, آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. میرے ذہن میں ایک کلائنٹ آ گئے جو ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, جے ڈاٹ کے پرفیوم یوز کرتے ہوں گے. جانان ایک ان کا ایک بڑا آئیکونک قسم کا پرفیوم ہے. وہ میں اب علاقہ نہیں بتاتا, لیکن 1200 میں وتھ فری ہوم ڈلیوری انکلوڈنگ دی پاکٹ پرفیوم. ٹھیک ہے, یہ 3 فری میں دے. ہاں جی, وہ حالانکہ میرے خیال میں کوئی 6500 روپے اوریجنل کی پرائس. جانان کی جو اوریجنل پرائس جس مطلب ملی لیٹر میں وہ لوگ سیل کر رہے تھے, پلس اگر وہ پاکٹ پرفیوم, اور مطلب دیر آر تھرڈ کلاس تھنکنگ ایز ویل ان دا مارکیٹ, جو صرف اس ایک نظریے پہ چلتے ہیں کہ پیسہ آنا چاہیے. بالکل بھائی پیسہ ضرور کماؤ, لیکن اس میں تھوڑا سا نا, میں ہمیشہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تھوڑا سا اس کو کیلکولیٹ بھی کر لیا کریں. ایک فلٹر ضرور لگائیں حلال اور حرام کا, کہ وٹ یو آر ڈوئنگ ٹورڈز یور کسٹمر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے. جو لوگ اس نیگیٹو سوچ کے ساتھ چلتے ہیں کہ آپ کی جیب میں سب کچھ آ جائے اور اگلے کی جب چیز پہنچے گی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, برانڈ کی طرف آپ لوگ آئے, یا جب آپ نے سوچا کہ جی وہ لوگ ہماری کمپٹیشن میں نہیں آ رہے کہ جو چیز 1000 کی ہم بیچتے ہیں وہ 500 کی طرف 500 میں بیچ دیتے ہیں, تو ہم اس کا کیا حل نکالیں. اس کا حل آپ نے کیا سوچا, پھر برانڈ کی طرف چلے گئے؟ بالکل, ہم نے کہا یار ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنا برانڈ لانچ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس طرح ہو رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے ای کامرس کے حالات اس لحاظ سے ابھی بھی بہت برے ہیں کہ لوگوں کا کسٹمر کا ٹرسٹ تبھی نہیں بلڈ ہو پاتا کہ لوگ بڑی 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ہر بندے کو آسانی نظر آتی تھی کہ یار یہ کچھ لوگ ہیں ایڈ پہ ٹھیک ٹھاک سپینڈ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ پروڈکٹ وائرل کر دیے. تو سیم کیس آپ نے بھی جے ڈاٹ کی مثال دی, تو کیوں نہ ہم اس کی چیپ کاپی اٹھا کے لائیں, چیز تو آلریڈی وائرل ہے, بیچو بھائی, اس سے 10 گنا سستے ریٹ میں بیچو گے تو ہماری زیادہ بکنا شروع ہو. تو ہم نے پھر وہاں سے اسٹیپ اٹھایا کہ ہم اس کو اپنے برانڈ کی طرف جاتے ہیں. اور ابھی ہمیں الحمدللہ یہ 2 سال ہے کہ ہم اپنے برانڈ کی پرفیومز کر رہے ہیں, اور اس پہ ہمیں پہلے سے 10 ٹائمز زیادہ جو ہے تو الحمدللہ کسٹمر کا رسپانس آیا ہے. اور اس میں 1-2 چیزیں میں مجھے بھی ایڈ کر دوں کہ میرا اور بابر دونوں کا پہلے دن سے یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم نے خالی یہاں سے پیسے ہی نہیں کمانا. نو ڈاؤٹ کہ ہر بندہ بزنس پیسے کمانے کے لیے کرتا ہے, بٹ کسٹمر کو بھی ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کچھ ویلیو ایڈ کرنی ہے. اور اس کے لیے ہم نے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا دوسرا منتھ تھا, ہم نے سٹارٹ کر دی تھی ایک پالیسی الاؤ ٹو اوپن. اور وہ الاؤ ٹو اوپن پہ کسٹمرز نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے تو سپورٹ کیا. اب اس میں ہمارے ساتھ بڑے بڑے ہاتھ بھی ہوئے شروع میں کہ کسٹمر نے الاؤ ٹو اوپن پہ جی میں گھر میں ذرا چیک کروا کے آجوں, بیچ میں ویسے ہی کچھ ڈال کے اوپر سے بند کر دیا, رائڈر کو تو نہیں پتہ. لیکن الحمدللہ اس چیز سے ہم ڈسہرٹ نہیں اور اس پالیسی کو کنٹینیو کیا. اچھا, پھر درمیان میں ایک فیز آیا کہ کسٹمرز نے کہا یار الاؤ ٹو اوپن پہ تو ہم خالی اس کو اسپرے کر کے پرفیوم چیک کر سکتے ہیں, لاسٹنگ کا تو آپ لوگ جو دعوے کرتے ہیں اس کا ہم کیا کریں. پھر ہم نے ایک بڑا سٹیپ اٹھایا, وہ بھی کسٹمرز کی بہتری کے لیے تھا کہ ہم 15 دن کی ریٹرن پالیسی دیتے ہیں. اور ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 15 دن میں اللہ کرے آپ آدھی کیا خالی بوتل ہمیں سینڈ کر دیں دوبارہ کہ یار یہ مجھے نہیں پسند آئی تھی. ہمارے اینڈ سے کسٹمر سروس سے انہیں کوئی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یار یہ کیوں کیا آپ نے. اور اس میں اگر وہ ایکسچینج لینا چاہتے ہیں ایکسچینج ہم کرتے ہیں, ریفنڈ تو ہم 100% ان کو ریفنڈ دے دیتے ہیں. آپ کون سی دنیا میں بزنس کر رہے ہیں؟ پاکستان میں کر رہے ہیں؟ بالکل پاکستان میں. اور پاکستان میں ایک برانڈ BUstore.pk کے نام سے 2 باتیں آفر کر رہا ہے, اور یہ 2 باتیں بڑا ایک سمجھیں کہ آپ اس کو رول ماڈل بنانا چاہیے تمام برانڈز کو جو نئے شروع ہو رہے ہیں یا جو آلریڈی چل رہے ہیں. الاؤ ٹو اوپن اینڈ ریٹرن پالیسی, ریٹرن اینڈ ایکسچینج پالیسی. سکسیس کی 2 میجر فیکٹرز آ کے آپ کے سامنے, اور اس سے پیچھے جو ہارڈ شپس آپ نے ڈسکس کی, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے.
انویسٹمنٹ لیول کیا تھا جہاں سے چلیں وہ تو ایک تو ہو گیا نا کہ آپ کسی کا پروڈکٹ بیچ رہے تھے, یہ یہاں تک تو بہت سارے لوگ سٹیپ لے لیتے ہیں, 20,000 30,000 50,000 سے لوگ سامان خرید کے بیچنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. جب آپ پرائیویٹ لیول کی طرف آ رہے ہیں, اپنے برانڈ کی طرف آ رہے ہیں, آپ نے کتنی انویسٹمنٹ اپنے مائنڈ میں سوچی, یا بیسک انویسٹمنٹ لیول کیا تھا آپ کا اپنا برانڈ جب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اب ہم نے اپنا برانڈ بیچنا ہے, کسی کا برانڈ نہیں بیچنا؟ مجاہد بھائی, اگر کسی بندے نے کام کرنا ہو نا پرائیویٹ لیول پہ بھی, اب میں یہاں پہ بیٹھ کے آج آپ کے سامنے یہ کہوں کہ مجاہد بھائی بڑی مشکل تھی, کروڑ روپیہ جمع کیا, تو وہ سننے والے بھی ڈی موٹیویٹ ہوں گے. تو اگر آپ نے کام کرنا ہے نا تو آپ چند لاکھ کے ساتھ آپ پرائیویٹ لیول اچھی طرح سٹارٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کوٹ بھی کر دیتا ہوں, 2-3 لاکھ سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. پیشن ہونا چاہیے, پیشن, اور اس کے بعد آپ نے اس کو کیری آن کیسے کرنا ہے, کنٹینیو کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز میٹر کرتی ہے. اب آپ کی اسٹریٹجی میٹر کرتی ہے. آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آپ لے کے گئے مارکیٹ میں پرائیویٹ لیول کے لیے. اب پرائیویٹ لیول ایک ڈفرینٹ فنڈ ہے. اب اس میں آپ نے کسی کا مال اٹھایا, تھوڑا بہت وہ بیچا, بک گیا, نہیں بکا, آپ اگلے کو ایک چانس ہوتا ہے کہ یار یہ اگر ایکسچینج کر. پرائیویٹ لیول آپ نے اپنے نام کے باکسز بنوا دیے, اب بیچنے ہی بیچنے. یہ باکس پڑے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں, باکس بھی دکھائیں گے, پیکیجنگ بھی دکھاتے ہیں, تو اس میں تو پھر آپ کے پاس بیچنے کے علاوہ اور کوئی گزارا نہیں, کوئی بھی گزارا نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک بیسک انویسٹمنٹ سے بھی کام کر سکتے ہیں. اور شروع میں پرائیویٹ لیبل کرتے وقت بہت ہیوی انویسٹ نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, بالکل بھی نہیں کرنا کیونکہ اس میں دیکھیں دونوں طرح سے آسپیکٹ دیکھنے چاہیے ہمیشہ. اماد بھائی کامیاب ہوئے, سکسیزفل ہوئے, لیکن دیر آر چانسز کہ اگر اس کو اچھے طریقے سے یہ کیری نہ کریں تو وہ آپ کی ساری کی ساری انویسٹمنٹ, اچھا وہ آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے, نہ وہ باکسز کسی کے کام کے ہیں, بالکل, نہ وہ بوٹلز کسی کے کام کی ہیں, نہ وہ آپ کا بنایا ہوا محلول یا جو بھی آپ کا وہ کچرا ہے سارے, سب کچھ وہ آپ کا زیرو پہ چلا جائے گا. وہ کباڑ بھی شاید وہ کباڑ میں جائے. فارمولیشن, اس کے بعد اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپریشنز, یہ اور فرسٹ جو آپ کا پروڈکٹ لانچ ہوا, یہ کس طرح ڈیسائیڈ ہوا کہ آپ فارمولہ کون سا ڈیزائن کریں گے, کس کے امپریشنز کے ساتھ جائیں گے, اور پہلا کون سا پروڈکٹ آپ نے پبلک میں آن لائن کیا؟ اچھا مجاہد بھائی, جیسے ہماری وہ ایک سٹوری یہ تھی کہ ای کامرس کے بارے میں نہیں پتہ تھا, اس کے بعد پھر پروڈکشن کے بارے میں بھی نہیں پتہ تھا کہ کیا ہوگا, تو وہ سٹیپ اٹھانا لازمی ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول ہی دیتے ہیں, پھر آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. ظاہر ہے آپ اس فیلڈ کے لوگوں سے ملیں گے تو آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا, آپ کے کنیکشنز بھی بڑھیں گے, آپ کو پتہ بھی چلے گا چیزیں کیسے بنتی ہیں. تو جب ہم نے پروڈکشن کا سوچا تو اس بات پہ ہم تھوڑا سا کنفیوز ہوئے کہ ہم عطر کی طرف جائیں یا پرفیوم کی طرف, تو فیصلہ نہیں کر پائے. ہم نے ایٹ اے ٹائم ایک باکس جس میں ایک عطر تھی بڑی پیاری سی اور بڑا وائرل ہوا تھا وہ, لیکن اس کو ہم انفارچونیٹلی کنٹینیو نہیں کر سکے, اور ایک پرفیوم تھی, اور یہ دونوں چیزیں ہماری کسٹمرز نے بے تحاشا پسند کی تھیں. ڈریم لمیٹڈ ایڈیشن کے نام سے ہم نے پرفیوم لانچ کیا تھا, اور عود خاص کے نام سے ہم نے عطر لانچ کیا تھا. تو یہ دونوں پروڈکٹس کسٹمر نے اتنی پسند کی کہ ڈریم لمیٹڈ ایڈیشن تو ابھی بھی ہم نے کنٹینیو کیے ہوئے, اور ڈریم لمیٹڈ ایڈیشن ہمارے جو جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان میں سے سب سے سمپل باٹل, سب سے سمپل پیکیجنگ میں تھی, لیکن وہ سیل ہوئی ہے کہ ہر بندے کے پاس گئی ہے, ہر بندے نے اس کو پسند کیے اور ریپیٹ آرڈرز ہی دیے ہیں. میں تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ, ہم یہ پہلے پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ڈائریکٹ پرائیویٹ لیبل کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ پہلے ای کامرس کا جس طریقے سے انہوں نے پہلے تھوڑا سا نالج لیا, کیسے پارسل جا رہے ہیں, کوریئر کیا ہے, ریٹرن کیسے ہوتی ہے, کلائنٹ کی سائیکی کیا ہے, ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں. آپ ایز اے سکسیزفل انٹرپرینور, سکسیزفل آپ کا پرائیویٹ لیبل لانچ ہے, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ اگر کسی بندے کے پاس انویسٹمنٹ بھی ہے, 5-10 لاکھ روپے اس کے پاس ارینج ہوئے ہوئے ہیں, وہ ڈائریکٹ پرائیویٹ لیبل کی طرف جائے, یا پیچھے جو آپ وائٹ لیبل کر کے پھر پرائیویٹ لیبل کی طرف آئے؟ مجاہد بھائی, اگر تو 5-10 کروڑ روپے ہیں تو پھر تو آنکھیں بند کر کے پرائیویٹ لیول پہ ہیں. ظاہر ہے 5-10 کروڑ والے کی اتنی پسلی ہے کہ وہ اڑ بھی گئے تو ٹینشن نہیں ہے. باقی تو میں ہر ایک کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب تک آپ صحیح ہے اس فیلڈ کے اندر پکے نہیں ہو جاتے, یعنی آپ نے کنفرم کر دیے, آپ نے ڈیسائیڈ کر دیے کہ اب یہ میرا اوڑھنا بچھونا ہے, ای کامرس ہی کرنی ہے, اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ایک لحاظ سے اس لیول پہ پہنچ جائیں کہ آپ اپنے آپ کو گرو کہہ سکیں.
اس کے ساری آسپیکٹس آپ کو پتہ ہوں، آسپیکٹس پتہ ہوں، اور پھر وہ چیز آپ کے دل و دماغ میں بس گئی ہو، اور جب وہ چیز دل و دماغ میں بستی ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں ہر طرح کی نالج آپ کے پاس ہوتی ہے، تو پھر آپ جا کے کہیں پرائیویٹ لیول کا سوچیں، ادروائز آپ اس کی طرف ذہن بھی نہ لے کے جائیں. وائٹ لیول پہ ورکنگ کریں، اپنا ایکسپیرینس گین کریں، اور اگر آپ کو کوئی ریکمنڈیشن ضرورت ہو تو آپ اس کے بعد مشورے کے ساتھ ایک اچھی ٹیم کے ساتھ پرائیویٹ لیول کی طرف جائیں. ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں مجھے بھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں جو ای کامرس میں نئے آ رہے ہیں ان میں یہ پیشن زیادہ ہے کہ یار اپنا برانڈ ہو، لیکن میں اپنے برانڈ کو قطعی پروموٹ نہیں کرتا تب تک جب تک آپ ہر لحاظ سے اس میں بہت ساری مار کھا چکے ہوں، کیونکہ پرائیویٹ لیول میں جانا آپ سمجھ لیں کہ وہ گہری کھائی ہے. اس میں سے پھر آپ عام ای کامرس آپ نے سٹارٹ کیے وائڈ لیول، اس میں چھوٹے موٹے آپ کو دھکے بھی لگ گئے تو آپ اس کھائی سے اٹھ سکتے ہیں. پرائیویٹ لیول کی کھائی میں آپ گر کے آپ نے اپنی آگے نسلوں کو بھی بتانا ہے کہ بھائی ای کامرس کے قریب نہیں جانا. تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کا اس طرح کا ایکسپیرینس لے، تو آپ وائڈ لیول پہ کام کریں، اچھا کام ہو سکتا ہے پاکستان میں. اچھا یہ چیز بھی میں ایڈ کر دوں کہ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں یار ڈگریاں کر کے، جیسے ہم نے ڈگری کمپلیٹ کی اور اس کے بعد جاب، چلیں ٹھیک ہے ہر بندہ بزنس بھی نہیں کر سکتا، جاب بھی آپ کریں. لوگ ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ لے کے بھائی ہم باہر جاتے ہیں، باہر جا کے کیا کرنا ہے، بڑی آؤٹ سی جاب کرنی. تو پاکستان کے اندر بھی اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کو، اور ای کامرس تو آپ خود ای کامرس سے ریلیٹڈ ہیں، روز بروز یہ بڑھتی جا رہی ہے، $1 بلین کی یہ انڈسٹری ہے. پبلک کا ٹرسٹ ابھی بحال ہو رہا ہے. پبلک کا ٹرسٹ پہلے تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ایک ٹائم پیریڈ کے اندر، اب جب سب یہ الاؤ ٹو اوپن، میرا خیال ہے اب تقریباً ایک شاید میں نام لے لوں ٹی سی ایس کا، ٹی سی ایس کے علاوہ تقریباً ہر کمپنی الاؤ ٹو اوپن کی ایکٹیویٹی میں آ چکی ہے. ایٹ مائی ٹائم اس وقت تک ٹی سی ایس، لیپرڈ یہ لوگ ایگری نہیں کرتے تھے الاؤ ٹو اوپن پارسل، جی ہماری پالیسی نہیں ہے. اب شاید ٹی سی ایس کی پالیسی چینج ہوئی اور ہونی چاہیے. کوریئر کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوریئر کا تو بھائی چارجز آپ کے تو نکل آتے ہیں، بالکل اسی چاہے آپ کا پارسل ڈلیور ہو رہا ہے تب بھی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، چاہے پارسل ان ڈلیورڈ جا رہا ہے، کسٹمر کو سپورٹ مل جاتی ہے، کلائنٹ کو فائدہ ہوتا ہے اور سیلر کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. سیلر جو رائٹ سیلنگ کرنے والے آئٹمز ہیں، جو اچھی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، ان کو بڑا فائدہ ہے الاؤ ٹو اوپن سے. جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو مار پڑتی ہے. الاؤ ٹو اوپن ڈیفینیٹلی ہر کلائنٹ کو یہ چاہیے کہ اسی سیلر سے بائی کرے جو الاؤ ٹو اوپن دے رہا ہو، اور ہر سیلر کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی میں یہ الاؤ ٹو اوپن والا مینشن کرے. آپ کا بیسیکلی اب تجربہ ہو گیا جی پرفیوم میں، آپ پرائیویٹ لیبل کے اوپر آ گئے. ہم بہت لمبی کہانی میں نہیں جاتے، شارٹ بتائیے گا کہ آپ کا آج کی ڈیٹ میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں جولائی 2025 میں، منتھلی یا چلیں ڈیلی ٹرن اوور آف آرڈرز کیا ہے اور منتھلی ٹرن اوور آف آرڈر کیا ہے، کتنے پارسلز آپ کے ڈیلی جا رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پہ اور مہینے کی بنیاد پہ. بڑا کلیئر میسج یوتھ کو دوں گا کہ بزنس اور اسپیشلی ای کامرس، بزنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور آپ کے ذہن میں بڑے جو ہے نا کسی بھی وہ کوئی چیز چھپائے بغیر یہ آپ کو کلیئرلی میسج دے سکتا ہوں کہ ای کامرس آپ کو کچھ ہی عرصے میں اگر وہ چل پڑے، ایک رائٹ ٹریک پہ ہو تو وہ آپ کو لاکھوں میں لے جا سکتی ہے آپ کی انکم کو. ڈیفینیٹلی جی. یہاں سے ہی آپ ایک آئیڈیا لے لیں کہ سیلری ورسز بزنس یا جاب ورسز بزنس میں ہمیشہ جو اپر ہینڈ ہوگا وہ بزنس کا ہوگا. رائٹ لوگوں کے ساتھ دیکھیں، اگر ان کا آج بھی میں خود عینی شاہد ہوں، بابر بھائی ان کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کر رہے ہیں، ایز اے بردر ہیں، پارٹنر سے زیادہ ہوا ایز اے بھائی کام کر رہے ہیں، اچھی ٹیم ہے. آپ کے پاس کتنے امپلائیز ہیں جی حماد بھائی؟ مجھے بھی ہمارے پاس 30 کے قریب امپلائی ہیں. 30 امپلائیز ہیں، اور وہ امپلائیز بھی وہ اس طرح کے امپلائیز نہیں ہیں جو خالی تنخواہ وہ ای کامرس کر رہے ہیں. بالکل. اور وہ لوگ اپنا بھی ای کامرس کی طرف ان کو روٹین تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ ان کے لیے ایک سمجھیں کہ ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک یہ ان کو ای کامرس کی ٹریننگ نہیں دیں گے، وہ ایک سادہ امپلائی بن کے، وہ ایک سادہ امپلائی مطلب جو گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے یا اس کے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن یہ ای کامرس کی ٹریننگ دے کے اپنے ساتھ 30+ لوگوں کو اٹیچ کیے ہوئے ہیں، اور جب ان کا دل کرے وہ خود بھی اپنا ای کامرس کر سکتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی وہ اٹیچ ہیں، ای کامرس میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. اب 30+ پیپل کی ٹیم ہونا
پرائیویٹ لیبل ہونا اور پاکستان میں اچھی ارننگ آنا، یہ ایک سکسیزفل انٹرپرینیور، سکسیزفل موٹیویشن تھی جو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ دوبارہ ان کا میں برانڈ نیم بتا دیتا ہوں جی، BUstore.pk۔ ہم نیچے اس کی پوری وہ لگا دیں گے، پوڈ کاسٹ کے نیچے بھی آپ کو ڈیٹیل نظر آ جائیں گی۔ کوئکلی سر جی، اپنے عماد بھائی، یہ جو آپ نے سامنے ہمارے 2 بوٹلز رکھی ہیں، اب میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ محنت کتنی ہے۔ آپ کوئکلی سر ان کا ایک اوور ویو دیں گے کہ یہ کون کون سے آپ کے پاس، آپ کی برانڈنگ کی کون کون سی پروڈکٹس ہیں، اور ان کی پیکیجنگ ذرا آپ کلائنٹ کو شو کر دیں، اور تھوڑی سی ان کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ ان کی کب سے ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے اور کتنا عرصے سے آپ اس کو سیل کر رہے ہیں۔ اچھا مجاہد بھائی، ہمارے جو اپنے پرفیومز ہیں وہ کوئی 15 کے قریب ہیں، لیکن ظاہر ہے سارے کے سارے وائرل نہیں جاتے، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کسٹمرز نہیں پسند کرتے، اور جو نہیں پسند کرتے میں اکثر کہتا ہوں کہ کسٹمر کے جو پازیٹیو ریویوز ہیں وہ نہیں، نیگیٹو ریویوز زیادہ سکھاتے ہیں، اس سے سیکھیں۔ بالکل، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار اس میں یہ کمی تھی، یہ کمی تھی۔ تو ہمارے رائٹ ناؤ یہ وانٹیڈ ایک ہماری پروڈکٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ وائرل چل رہا ہے۔ اگر اس کے میں نوٹس وغیرہ کی بات کروں تو یہ جس طرح بھی گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے، تو یہ ایک فریش لائٹ ایکویٹک سی پرفیوم ہے، کلر بھی آپ کو اس کا اسی طرح سے نظر آ رہا ہوگا، لاسٹ بھی بڑا اچھا کرتی ہے، تو اس ٹائم تو یہ ہمارا ایک لحاظ سے وائرل پروڈکٹ چلتا ہے۔ تو یہ آپ پیکیجنگ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین اگر تھوڑا سا کلوز کر دیں گے جی، پیکیجنگ بھی اس کی زبردست قسم کی آپ دیکھیں، اور برانڈنگ آپ ٹاپ پہ، فرنٹ پہ، رائٹ لیفٹ ان کے برانڈ کا نام دیکھ سکتے ہیں، باٹل کے اوپر برانڈ کا نام دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو یہ وہی اگین بات آ جائے گی کہ یہ کچرے کے بھاؤ بھی نہیں بکے گا مال، بالکل، اور اگر آپ محنت کریں گے تو جی یہ سونے کے بھاؤ بکنے والی چیز ہے۔ آپ محنت کریں، اپنے آپ کو اتنے لیول پہ لے کر آئیں کہ آپ سے لوگ بائی کریں۔ آپ کوئی مہنگا انفلوئنسر ہائر کرتے ہیں جی، آپ، میں نے سنا ہے کوئی بڑے مہنگے آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، میڈیا کے پرسن جو آپ کی برانڈنگ کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ بیچ رہے ہیں، یا یہاں تک آپ کیسے پہنچ گئے؟ مجاہد بھی ہماری تو جو ساری ویڈیوز ہیں وہ میں خود کرتا ہوں۔ اچھا، آپ خود ہی ہیں؟ کوئی، میں خود ہی انفلوئنسر ہوں، میں خود ہی برانڈ فیس ہوں، کوئی انفلوئنسر ہم نے آج تک ہائر نہیں کیا، خود ہی ویڈیوز بناتے ہیں، اور الحمدللہ کسٹمرز اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو یہ اگین یہ بات بتانے کا مقصد بھی، چونکہ میں تو خود پتہ تھا مجھے اس چیز کا، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ محنت کے بغیر اگر آپ یہ سوچیں گے کہ جی وہ اصل میں ہماری خرابی کی بھی ہوتی ہے جی، کہ فلموں میں، ڈراموں میں دکھا دیا جاتا ہے کہ جی کامیاب کاروبار کرنے والا وہ بڑا شیشے کا دفتر ہوتا ہے، پیچھے پورا شہر نظر آ رہا ہے، اور سامنے ایک لمبا سارا ٹیبل ہے جس میں اس نے صرف ایک میٹنگ کنڈکٹ کرنی ہے اپنے ڈائریکٹرز کی، اس کے علاوہ اس نے جناب صرف ایسے ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے۔ تو یہ کاروبار نہیں ہوتا۔ کاروبار آج بھی عماد بھائی خود ویڈیوز بناتے ہیں، خود اپنی پیکیجنگ کے میٹیریل کو دیکھتے ہیں، خود اپنے مینوفیکچرنگ کے پروسیس کو دیکھتے ہیں، عماد بھائی دیکھتے ہیں، بابر بھائی دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس چیز کی ایز اے ٹیم ممبر ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے کچھ ٹائم ہوا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ یوتھ میں کوئی بندہ اس طرح کی محنت کر رہا ہے جو دوسروں کے لیے مثال بن سکتی ہے۔ جی دوسرا آپ کون سا اس کی بھی بتا دیجیے۔ اچھا، اب مجاہد بھائی دیکھیں، کسٹمرز اکثر ہمارے، جو میں ای کامرس والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ ساری کی ساری چیز پریزنٹیشن ہی نہیں ہوتی، ضروری بھی ہے پریزنٹیشن، آپ یہ نہیں ہے کہ بالکل اس کو برا سا پریزنٹ کر کے بیچ میں اچھی پروڈکٹ لگا دیں، لیکن بعض دفعہ آپ کی پروڈکٹ بڑا میٹر کرتی ہے۔ اب ہمارا یہ والا جو پروڈکٹ ہے، یہ مطلب اس نے سارے ریکارڈ توڑے، اس نے اتنا زیادہ یہ سیل ہوا ہے، اس کے پازیٹیو ریویوز 99.9% ہیں، بہت زیادہ، اور یہ بیسیکلی کریڈ ایونٹس کا کلون ہے، رائل ایونٹس کے نام سے ہم اس کو سیل کر رہے ہیں۔ اب آپ اس کی پیکیجنگ دیکھیں، مطلب بری نہیں ہے لیکن بڑی سمپل سی ہم نے رکھی ہے ایز کمپیئر ٹو وانٹیڈ۔ یہ ہمارے باقی جو ہیں ایلیگزر وغیرہ ہے، اس کی پیکیجنگ کافی اچھی اور ہارڈ باکس لگایا ہوا ہے، یہ ان کے مقابلے میں بہت سمپل ہے، لیکن یہ اس طرح سے سیل ہو رہا ہے بکنے میں کہ جیسے ہم اس کو فری میں دے رہے ہیں۔ اور پھر بکنے کے بعد یہ ہوتا ہے، آپ بھی پتہ ہے آپ کو ای کامرس کے جو سب سے زیادہ دماغ خراب کرنے والے ای کامرس آنر کی جو دماغ خراب کرتے ہیں وہ ریٹرن ریشو، تو باقی ریٹرن بھی آتی ہیں، الاؤ ٹو اوپن پہ اکثر کسٹمر کہتے ہیں یار یہ نہیں پسند۔ اس کے معاملے میں یہ سین نہیں ہے، یہ جس کے پاس گئی ہے وہ کہتا ہے بھائی ایک نہیں 5 اور ریپیٹ بھیج دیں۔ بہت زیادہ اس پہ ہمیں پازیٹیو رسپانس آیا ہے، اور الحمدللہ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے۔ ہم ایک موٹیویشن میسیج لے کے عماد بھائی سے کلوز کریں گے، اور میں اس میں کلوزنگ نوٹ دیتا ہوں۔ عماد بھائی، یوتھ کے لیے ایک 1 لائنر یا 2 لائنر ایک موٹیویشن میسیج، ہم تو بولتے ہی رہتے ہیں، ہم تو ہر پوڈ کاسٹ میں بولتے ہیں بھائی محنت کرو، پیشنس کے ساتھ کام کرو،
آپ محنت چھوڑنی نہیں ہے. لیکن یہ عماد بھائی سے جانیں کہ جو ایک اچھا سکسیزفل بزنس اسٹیبلش کر چکے ہیں, آپ بتائیے گا. مجاہد بھائی سب سے پہلی بات تو میری دیکھنے والوں کو یہ ہے کہ بھائی کسی بھی کام کا شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہے. زبردست. کیونکہ میں خود بھی سوشل میڈیا آج کل دیکھ رہا ہوتا ہوں, کچھ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یوں سارا کچھ ہو گیا. تو یار یوں کچھ بھی نہیں ہوتا. آنکھ بند ہوگی اور اگلی صبح دیکھیں ہم تو ایک نارمل انسان ہیں, بہت زیادہ نارمل انسان ہیں. میں ایک مثال دوں گا, آپ نے بات شارٹ کرنے کا کہا لیکن تھوڑی سی شاید وہ لمبی ہو جائے, کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی, محبوب انسان, افضل انسان دنیا میں, بلکہ سارے جہان میں ان جیسا کوئی بھی نہیں. اللہ نے ان سے کتنی اسٹرگل کروائی, جن کے لیے کائنات بنی, اسٹرگل کروائی ہے نا, 20-30 سال ان کی, 40 سال کی اسٹرگل, اس کے بعد جا کے ایک جماعت تیار ہوئی. تو یار یہ شارٹ کٹ ہم کس کھاتے میں ہیں, پھر ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہ سوچیں. اور اچھا لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, میں اکثر یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا نا کہ چونکہ یوتھ سے انٹریکشن ہوتی رہتی ہے نا, وہ کہتے ہیں یار بس اللہ مہربان ہے, اللہ ہم پہ رحم کرے گا. اللہ رحم اس طرح تو نہیں آپ سوئے ہوئے اور اللہ کا رحم آ جائے آپ کے اوپر. اللہ کے رحم کی بھی کچھ شرائط ہیں. دنیا اللہ نے بقدرے جو ہے تو وہ ایفرٹس رکھی ہے, آپ ایفرٹ کریں گے, حصہ بقدرے جسہ, ایفرٹس کریں گے. تو پہلی تو بات یہ تھی کہ شارٹ کٹ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. یہ آپ لوگ یہ جو گیم کھیل دی ہم نے, یہ صبح اٹھے اچھا ویڈیو دیکھیں 300 روپیہ مل گیا, ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یار یہ لیول اپنا نہ رکھیں کم از کم کہ 300 روپے کے اوپر آپ مر رہے ہوں اور شارٹ کٹ کی طرف جائیں. اور پھر یہ کہ یار اسکل کی طرف آئیں. دیکھیں یہ بات میں اس سٹیج پہ پہنچ کے کر رہا ہوں جہاں پہ میرے پاس ایم فل کی ڈگری پڑی ہوئی ہے, اور پی ایچ ڈی کی طرف جاتے جاتے میں واپس ہو گیا تھا. تو یعنی وہ ہائیسٹ ڈگری لے کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خالی ڈگری آپ کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گی. اسکل سیکھ, آپ کا جب نہیں بھرے گی تو آپ کے ساتھ جڑی فیملی کا کیسے بھر سکتے. ای کامرس میں سب سے بڑی اسکل آرٹ آف سیلنگ ہے. اسی طرح سے اسکل آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں. آپ اسکلفل ہوں گے تو آپ کی کوئی جو ہے تو ویلیو بھی ہوگی, چاہے وہ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں. اور تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ یار جو سب سے بڑا گیپ ہے بزنس کے اندر اور پوری ہمارے معاشرے کے اندر, وہ ہے ایمانداری, آنیسٹی. اکثر لوگ کہتے ہیں یار ہم نے ای کامرس برانڈ سٹارٹ کرنا ہے, تو وہ کون سا گیپ ہے اس کو پکڑیں. میں کہتا ہوں آنیسٹی. آپ ایمانداری کو پکڑیں, پروڈکٹ کوئی بھی ہوگا تو وہ سیل ہو جائے گا. آپ ایمانداری کو پکڑ کے کنسسٹنٹ رہیں اور اپنے پیشن کے ساتھ جڑے رہیں, اور شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں, اور اوپر سے اپنے اوپر وہ جو سایہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ جڑے رہیں, تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا ضرور مقدر بنے گی. اور اگر جو آپ کو سامنے نظر آتی ہوئی کامیابی ہے بعض دفعہ وہ نہیں بھی ہو رہی ہوتی. اب جو میں نے آپ کو بتایا جیسے اس ٹائم بھی تو ہم ایفرٹس کر رہے تھے. اگر آپ کا کپڑا بک جاتا تو بی یو اسٹور کپڑا ہی بیچ رہا ہوتا, یا شاید کپڑا ہی بیچ رہا ہوتا, ری سیلنگ کی طرف, مینوفیکچرنگ تو کپڑے کی بہت مشکل ہے. یا شاید اگر وہ ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے رستہ نہ دکھایا ہوتا تو ہم ای کامرس سے ہی بھاگ چکے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مان لینا چاہیے. جی لاسٹ ایک فیوچر پلانس بتا کے اب کلوز کریں گے, میں اس کے بعد کلوزنگ کرتا ہوں. جی فیوچر پلانس الحمدللہ انشاءاللہ ہمارے یہ ہیں کہ ایک تو ہم اپنے بی یو اسٹور کے جو فریگنس برانڈ کو بہت اچھے لیول پہ لے کے جائیں, کیونکہ ابھی ہمارا دوسرا سال ہے اور ابھی ہم اس میں طفل مکتب ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ بی یو اسٹور کے اینڈ سے ہمیں لوگ پرفیومس کو لے کے ہی جانتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے ہم ڈفرینٹ پروڈکٹس بھی کر رہے ہیں, گیجٹس بھی سیل کرتے ہیں. ہاں جی, ایک تو یہ کہ ہم اپنے برانڈ کو پروموٹ کریں اور برانڈ کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں جہاں پہ دنیا دیکھے کہ یار یہ بزنس اس طرح سے بھی ہوتا ہے, جہاں پہ کسٹمرز کو بھی کیا جاتا ہے فیسیلیٹیٹ, جسٹ پروفٹ نہیں بنایا جاتا. اچھا یہ بڑی کمپنیاں بھی میرے خیال ہے 14 دن کا ریٹرن نہیں دیتی اسی طرح میکسیمم, میں نے جو سنا ہے. پرفیومس کے معاملے میں تو ہے ہی نہیں ہے. ہاں پر مطلب ظاہری بات ہے, پرفیوم کی بوتل کھلی ہے 14 دن میں کتنا استعمال ہو جائے گا. میکسیمم ہم نے سنا ہے جی 3 دن کا ریٹرن آتا ہے. اسی طرح سے 3 days ریٹرن پالیسی, یا کوئی بہت بڑا دل جگرا کر کے 7 days ریٹرن پالیسی دے دے. جو 14 days ریٹرن پالیسی, جی اس سے زیادہ آپ بینیفٹ کیا ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں دے. جس پیشن کے ساتھ یا جس ایک سمجھے کہ ایک لائن جو انہوں نے کھینچی ہوئی ہے ایمانداری کی اور کسٹمر کو سپورٹ کرنے کی ان ٹرمز آف کوالٹی, اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آٹومیٹیکلی شامل حال ہو جاتی ہے. آپ بھی اگر ای کامرس کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کسی اسکلفل
جو لوگ ہیں، جو سیکھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریں. جس طریقے سے یہ خود بھی بتا رہے ہیں کہ جی ان کے پاس بندے آتے ہیں، یہ خود ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ والا کام کر لیں، آپ یہاں بیٹھیں، آپ اس کے ساتھ جڑیں، آپ ای کامرس کے رموز و اوقاف جانیں، اس کے بارے میں نالج حاصل کرنے کے بعد وائٹ لیبل یا پرائیویٹ لیبل جو بھی آپ بزنس کرنا چاہیں کریں. پروفٹ ضرور ہے، منافع ضرور ہے، آمدن ضرور ہے، لیکن شارٹ کٹ کے ذریعے نہیں. اوور نائٹ کچھ نہیں ہوگا، آپ نے محنت کرنی ہے. اس کے علاوہ اب ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے کلوزنگ کی طرف آتے ہیں کہ جی ڈیجکس مارکیٹنگ سلوشن یا ڈیجکس پوڈ کاسٹ کا بیسک پرپس اب 2 ہو چکے ہیں. ایک تو یوتھ موٹیویشن ہے، سیکنڈلی یہ کہ اگر اسی طریقے سے آپ اگر ای کامرس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے، آپ کے پاس سیٹ اپ لانچ ہوا ہے، آپ کو مارکیٹنگ کی ضرورت ہے، یا آپ کو ای کامرس میں کسی بھی طرح کی دشواری ہے، آپ ہماری ایکسپرٹ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے اینڈ سے جو ہو سکے گا ٹورڈز دی میکنگ یور بزنس اور پروفیٹیبل بزنس، ہم انشاءاللہ اپنی ایفرٹ کریں گے. جڑے رہیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آنے والی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم ای کامرس سے ریلیٹڈ اور ای کامرس موٹیویشن سے ریلیٹڈ مزید سٹوریز بھی ڈسکس کریں گے، مزید موٹیویشن بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. کچھ ایسا کریں جس سے آپ کا بھلا ہو اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کا بھلا ہو. جزاک اللہ.